خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت چل رہی ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 62 تک ہم نے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی، جو پیغام اللہ پاک نے دیا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بس یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ اب 7 رکوع مکمل کر کے 8ویں رکوع سے ہمارا آغاز ہے، اور پچھلی ویڈیو میں اس کا آغاز ہوا۔ اور یہ جو مضامین ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، یعنی یہ ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جو اس وقت جو سامنے تھے جو لوگ، یعنی ان کے لیے کتنا یہ موضوع تھا سیاق و سباق کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے، اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے کیسا ایک زبردست یہ ایک کلام ہے۔ اور اتنا عرصہ ہو گیا یہ اپنے اسی آب و تاب کے ساتھ ہی چمک رہا ہے، اور اس سے کس قدر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور کتنی اس تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ہر دور میں نئی سے نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہیں، تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، اور یعنی جتنا زیادہ آگے جا رہی ہے یہ انسانیت اس کو غور کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے اندر نکھر کر اس کے جو پیغامات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ میں تو کچھ عرصے سے یہی محسوس کر رہا ہوں، اور اپنی ذات میں خود بھی، کہ یعنی کچھ عرصے پہلے جو یعنی ہم نے جس طریقے سے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا، اور جو سورۃ البقرہ کی بالکل شروع کی ابتدائی آیات کو دیکھا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جو یہ وقت آگے گزر رہا ہے، جیسے جیسے ہم اس آیات میں ہم آگے کو بڑھتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے، تو اب یہاں پر یعنی 62 63 64 64 تک جو ہے ہم یہ پہنچے ہیں، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو اب آ کے پچھلی آیات کی بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کس طریقے سے کھلی تھی۔ وہ انشاءاللہ میں اس کے میری کوشش ہے کچھ ذہن نشین ہوتی جا رہی ہیں ایسی باتیں جو ہم درمیان میں کریں گے، تو ذرا ایک جو مضمون جو چل رہا ہے،
یعنی اس میں تھوڑا سا ایک طرح کا خلل آ جائے گا، کیونکہ وہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام یہی ہے میرا کہ یعنی جب اس کی یہ سورۃ البقرہ کے اختتام پر ایک مختصر سا ایک خلاصہ جو ہے، اس میں پھر جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ ایک مختلف مضمون جو کھل کر سامنے آئے ہیں، یعنی اگلی آیت کی روشنی میں، تو اس کو تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک خلاصے کے طور پر بھی۔ تو اب یہ اسی طریقے کی آیت چل رہی ہیں، اور یعنی یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی کتنی اللہ پاک کو اس انسانیت کی فکر ہے، اور اس نے یہ دکھائی بھی ہے، اور کتنی اس سے محبت ہے۔ یعنی اللہ پاک بالکل یہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ انسان، یہ میرا بندہ جو ہے، یہ کسی صورت میں ناکام ہو جائے۔ یعنی نہ اللہ پاک کی منشا ہے، نہ اس کی خواہش ہے۔ یعنی اب تک کی آیات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر جو ہے، جیسے یعنی اپنے کہنا تو نہیں چاہیے، جیسے اپنی اولاد کے لیے کس قدر بندے ماں باپ جو ہے ہوتے ہیں، جو کہ اس کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حقیقی خالق تو وہی ہے۔ حقیقی خالق تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی صرف اور صرف جو ہے ہم نے انسان اور جنات کو جو ہے، جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی عبادت، تابعداری، غلامی، اس کی یعنی بالکل جیسے ایک غلام کی حیثیت سے ہوتی ہے ایک بات، یعنی اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکے۔ تو یہ اللہ پاک کا مقصود ہے کہ بس یہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں بتاؤں وہ یہ کر لے، اور وہ اختیار دیا ہوا ہے، گو کہ ہے مشکل بات، لیکن بس یہ کر لے۔ تو کس قدر جو ہے وہ ایک ہی یعنی ایسی ایک قوم کا سامنے ایک تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرے سے اللہ پاک نے شروع کی ہے، اور قوموں کا بھی ذکر آئے گا، لیکن یہ خصوصی طور پر یہ ایسی ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اس لیے کہ اور ایسی قومیں جو ہے وہ یعنی ان کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، وہ ختم ہو گئی، ان کے نام و نشان ہی مٹا دیا اللہ پاک نے۔ اور اس لیے ان کا مطلب ہے کہ بس تذکرہ آیا اور ختم ہو گیا، گو کہ ان کو بھی بہت کچھ دیا گیا تھا، لیکن یہ کہ یہ بنی اسرائیل یعنی تمام عالمین پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، تمام عالمین پر جو ہے نا ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ اللہ پاک نے پچھلی آیت کا اس پر ہم بات کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اتنی فضیلت دینے کے بعد، اتنی مہربانیوں کے بعد، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کتنے مواقع اللہ پاک دے رہا ہے کہ یہ کسی صورت میں ناکام نہ ہو جائے۔ یہ جو آیات ہیں اس میں کوئی وہ ایسی اتنی بات نہیں ہے، یعنی یہی مین بات ہے جو یہ میں کر رہا ہوں اس وقت، کہ یعنی اتنی مہربانیوں کے بعد بھی ایسا کوئی ہو سکتی ہے بات، ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ایسی بھی قوم ہو سکتی ہے کہ یعنی وہ بالکل اس بات پر آئے ہی نہ کہ وہ یعنی جان بوجھ کر، دیکھیے خطائیں جو ہے وہ اس سے درگزر ہوتا ہے۔ خطا یہ کہ بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ اچانک سے ایسا کام ہو گیا، اور بعد میں آئے کہ وہ میری تو یہ خواہش ہی نہیں تھی، میری تو یہ مرضی نہیں تھی، یہ نہ منشا تھی، یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ لیکن یہ کہ گناہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات کو سمجھ کر سب کچھ سامنے رکھ کے، اور اس کے بعد اس کی آیات بھی سامنے آ جائیں، پھر اس سے جو ہے نا وہ روح گردانی کرنا، یعنی اس بات کی بہت بڑی سزا ہے۔ یعنی یہ مجھے اب ان آیات سے اور جو کچھ کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی، یہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یعنی یہ درگزر جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر یعنی جو گناہ عظیم ہیں، جو اللہ پاک کی ذات کو یعنی اس کی نفی کرنی ہے، اس کی نافرمانی کرنی ہے،
اور یعنی اس کے نبی کی نافرمانی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کو میں سمجھ رہا ہوں اور اس پر میں ایمان لے کر آ رہا ہوں، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا کہ درمیان میں جو ہے نا اگر کسی کی نبی کی بات نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی نبی کو نہ ماننا در حقیقت اللہ کی ذات کا انکار ہے۔ تو نبی کو جو نہیں مانے گا یہ خطا نہیں ہے، یہ درگزر نہیں کی جا سکتی یہ بات، یعنی یہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ بھول چوک سے ایسا کچھ ہو گیا، یہ ہوش و حواس میں ہوا۔ اور یعنی یہ میں نے اس کا ایک تھوڑا سا اس کا ایک نچوڑ نکالا ہے کہ جو زیادہ تر جو پکڑ ہے وہ ہوش و حواس والے کاموں کی ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ کرنا، جان بوجھ کر کرنا، سوچ سمجھ کر کرنا۔ اور خطائیں جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جیسے نماز میں بھول جانا، جان بوجھ کر تو کوئی بھی نہیں بھولے گا۔ تو دیکھ لیں کہ بس یہ آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ کمزوری ہے انسان کی، اتنا پرفیکشن تو اس کی طرح نہیں آ سکتی فرشتوں کی طرح۔ تو یہ اللہ پاک کو پتہ ہے یہ کمزوری ہے، لیکن ہے کہ کون ہے جو جان بوجھ کر کہے گا کہ میں آج اس نماز میں غلطی کرتا ہوں؟ تو ایسا بندہ تو خیر شاید نماز کے لیے کھڑا ہونے کی اس کو توفیق ہی نہ ہو، اور نہ ہی وہ کھڑا ہوگا کبھی کہ جا کے وضو کرے گا اور جو ہے نا اتنی مشقت میں جائے گا اور وہ یہ کام کرے گا۔ تو یعنی یہ خطاؤں میں اور گناہوں میں جو ہے یہ فرق ہے۔ تو ان کی اتنی باتوں کے باوجود اور اتنے اہتمام سے کرنے کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود کس طرح جو ہے وہ اللہ پاک ان کو اتنے موقع بھی دے رہا ہے، ان کے سے درگزر کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے، یعنی بار بار وعظ یعنی وہ وقت تو یاد کرو، وہ ان کو یاد دلاؤ، وہ یہ بھی بتاؤ۔ اب آج کی جو آیت ہے اس میں بھی یہ وہی بات ہے کہ یعنی جب بالکل ماننے سے اور اس طریقے سے انکاری تھے وہ لوگ، تو پھر اللہ پاک نے جیسے جتنی اور ساری باتیں ہم دیکھتے پڑھتے آئے ہیں کہ یہ بتائیں، تو آج یہ ہے کہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے ایک عہد بھی لیا ہوا ہے، اور یہ عہد کوئی معمولی اور کوئی چھوٹا عہد نہیں تھا، یعنی ایک ایسا عہد تھا کہ وہ اس پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لا کے رکھ کے پھر کہا کہ جو ہے یعنی مانتے ہو کہ یہ نہیں مانتے۔ تو اس سے جو ہے اس بات سے ہرگز یہ بات نہیں نکالنی کہ جیسے ہے کہ اسی سورۃ البقرہ میں ہے، یعنی فوری طور پر جو ہے آیت الکرسی کے بعد کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، تو یعنی زبردستی نہیں ہے، سختی اور زبردستی یعنی زبردستی کسی کے سر پر گن پوائنٹ پر جو ہے نا وہ دین، تو اس سے یہ والی مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ یہ بار بار کی نافرمانیاں، دیکھیں یہ بات پہلے نہیں آئی ہے، اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد پھر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ وہ واقعات وہاں کے تو سب کچھ ہو چکے نا، یہ ترتیب تو ہمارے لیے دی گئی ہے، یعنی رہتی دنیا تک اور جو انسانیت آئے گی اس کو سمجھ میں آئے، تو یہ اس لیے اس ترتیب میں ہے، یہ اس طریقے سے کہ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سمجھیں کہ کیا کیا ہوا تھا۔ یعنی اس کا تھوڑا سا تعارف بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی اس وقت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آگے آنے والا آیات ہیں اس میں پھر ہمیں تفصیل بھی ملتی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل بھی ملتی ہے، ان کی وجہ سے پھر ہم یہ ان آیات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یعنی اس وجہ سے کہ اتنی ساری عنایتوں کے باوجود، اتنی مہربانیوں کے باوجود اور اتنے احکامات کے باوجود پھر روگردانی کرنی، پھر نافرمانی کرنی، تو یہ اس لیے جو ہے نا ان کے سر پر جو ہے وہ پہاڑ آ کر کھڑا ہو گیا، بالکل بادل کی طرح ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے۔ اب یہ طور سے مراد جو ہے یعنی یہ ہے کہ یہ بھی پہاڑ ہے، جبال
جبل، یہ بھی ایک پہاڑ ہے، لیکن ہے کہ یہ ایک نباتات والا ہرا بھرا جو ہوگا اس کو وہ طور کہلاتا ہے، یہ طور ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت تو یاد کرو، یعنی ان کو وہ وقت آپ یاد دلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ وہ وقت بھی یاد دلائیں۔ آج تو یہ اس وعدوں سے، اس باتوں سے یہ منکر ہوئے میں، تو یعنی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا پختہ ایک عہد بھی کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ لکھا پڑا ہے ہمارے پاس، یعنی جیسے ایک کاغذ دکھا دیا جائے کہ یہ آپ اگر بول رہے ہیں تو یہ تحریر موجود ہے، آپ کے اس کے پر دستخط ہیں، آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک کی ذات ہی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پختہ عہد ہے کہ ان کو وہ وقت یاد دلائیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وہ وقت تو یاد کرو کہ جب اخذنا یعنی لیا ہم نے، لینے کے معنوں میں آئے گا، پکڑنے میں بھی آتا ہے، لینے میں بھی آتا ہے۔ اخذنا میثاقکم، یعنی ان سے ایک پختہ عہد، وہ وقت یاد کرو کہ ان سے ایک پختہ عہد دیا گیا۔ اور ورفعنا، اور یعنی ورفعنا، اور و عطفہ یعنی ملانے کے لیے، اور رفعنا بلند کیا ہم نے، ورفعنا لک ذکرک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا نا کہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، فوق یعنی اوپر، کم تمہارے اوپر، یعنی ان کو آپ بتائیں تمہارے سے مراد یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں، لیکن ہے کہ ہیں تو یہ انہی کے بچے، انہی کی اولاد، انہی کی نسل، وہی ہاتھ میں تورات اٹھائی ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی تورات کی بات ان کو یاد دلائیں کہ یہ وہ ایسا بھی ایک وقت آیا تھا کہ تمہارے اوپر جو ہے نا وہ پہاڑ لا کر تمہارے سروں کے اوپر آ گیا تھا بادل کی طرح، کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ تو وہ طور جو ہے یعنی وہ ہرا بھرا نباتات والا جو ہوگا وہ طور کہلائے گا، اور باقی جو ہے وہ جبال ہم پڑھتے ہی ہیں کہ اس طریقے سے اس کے معنوں میں بھی ہیں، لیکن ہے یہ پہاڑ ہی کہیں گے ہم اس کو، کہ وہ ہم نے تمہارے سروں پر اٹھایا، اور خذو، پکڑو اس کو، یعنی تھامو اس کو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تمہیں، یعنی وہ تورات، وہ قوانین جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کے لیے، اور پیچھے سے انہوں نے یہ بچے بنا کر اس کو جو ہے نا وہ پوجا جو شروع کر دی تھی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس سے روگردانیاں یہ کرتے رہے، پہلے مانگتے رہے اور اس کے بعد یہ کرتے رہے۔ جو ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تمہیں، بقوتٍ، یعنی مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ تھامو اس کو، اس پر عمل کرو، اس کو اپناؤ، اپناتے ہو یا نہیں اپناتے، پہاڑ کھڑا ہے سر پر، تو وہ اللہ پاک ان کو بتا رہا ہے کہ ان کو یہ وقت یاد دلائیں کہ ان سے پھر اس طریقے کا پختہ ایک عہد بھی لیا گیا ہے، اور یہ ان کو پتہ ہوگا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو، یعنی اس کا ذکر کرو، اس کو پڑھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، یعنی ذکر کا مطلب ایک یاد کرنا بھی ایک نصیحت بھی ہے، یعنی نصیحت یہ کہ اس کو بار بار کسی بات کو دہرانا، یاد دلانا، وہ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ایک قابل نصیحت ہوتا ہے، اور اس میں اصلاح کی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے قرآن کو جو ہے یہ سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب جو ہمارے سامنے۔ تو معافی ہے جو، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یعنی اس پر اس کی پیروی کرو،
اس کو پکڑو اور اس جو کچھ اس میں ہے، ما فی ہے، جو اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس کو اپناؤ، اس کو جو ہے نا اس کو فالو کرو. پھر آپ دیکھیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم، یعنی شاید مطلب اس کا شاید ہے، یہ ایک آرزو کی بات ہے، امید کی، لیکن ہے کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم، یعنی میں یہ چاہتا ہوں تاکہ تم تتقون، تم جو ہے وہ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی آپ بچ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، یہ میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اب یہ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، بہت یعنی پتہ نہیں کتنی کی باتیں ہوئی ہوں گی موسیٰ علیہ السلام سے اور کتنے انبیاء کرام سے، لیکن ہے کہ صرف اور صرف اس میں وہ چیز ملے گی جو یعنی ایک تو یہ کہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہوگا، ایسی بات ہوگی جو ہر دور میں رہے گی، اسی کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، اور یعنی بالکل فائدے کی بات، یعنی ایک طرح سے بالکل اس کو اپنانے کے بعد ایک یوں نہیں سمجھیں کہ جیسے ایک نجات ملتی ہے، ہر یعنی تکلیف سے، برائی سے، پریشانی سے نجات ملے گی، اور اس کو جیسے ہی ہم اپناتے ہیں تو اس کو اپنانے کے بعد جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے بعد میں، جو کہ یقیناً انشاءاللہ تعالی نکلے گا اور اس دنیا میں بھی نکل رہا ہے، وہ راحت اور سکون چین کا ہے، اور آخرت کے لیے تو پھر کامیابی ہے ہی ہے. تو یعنی اس کو اپناؤ، تو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ محفوظ ہو کے یعنی پرہیزگار بن جاؤ گے، تو یہ محفوظ ہو جاؤ گے، حفاظت میں آ جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب جو دی گئی ہے اس کو اپنانے پر، اس کو فالو کرنے پر، اس کا یعنی اس کا ذکر کرنے پر، ذکر سے مراد یہ والا ذکر نہیں کہ بالکل ہلتے ہلتے اس طرح کا ذکر کیا جائے، ذکر کا مطلب ہے کہ اس کا آپ نے اس کو اپنانے کے لیے اور اس میں سے جو نصیحت ہے وہ حاصل کرنی ہے، یعنی جو پیغام ہے وہ حاصل کرنا ہے. پیغام کے بغیر کس طریقے سے ہم پرہیزگار بنیں گے؟ یعنی کچھ جو تحریر ہو، ایک بات ہو، کوئی چیز ہو، کچھ خریدی جائے، کچھ لائی جائے، کچھ ایسا انسٹرومنٹ ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو اس کے ساتھ جو بکلٹ ہے، جو ایک ہدایت نامہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کو زیادہ ٹیمپریچر میں نہیں رکھنا اور اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. تو وہ یعنی جب تک اس کو نہیں سمجھا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا، تو اس کو یعنی اس کا تو سوائے اس کے کہ نقصان ہی ہو سکتا ہے اور وہ چیز تباہ و برباد ہو سکتی ہے. تو یعنی ان کو دیکھیں آپ، ہمیں کس طریقے سے ملا ہے ہدایت نامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا، انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے لوگوں کو بتایا. نہیں ماننے والے تھے، نہ مانے، اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن یہ کہ کتنے لوگ مانے. ہم بھی الحمدللہ اس میں شامل ہیں کہ اس کو مان کر، اس کو یقین کر کے، ہم اس بات پر یقین ہے یہ کائنات کس نے بنائی، اس بات کا یقین ہے کہ اس میں ساری نشانیاں جو ہے وہ یہ کیا نشانیاں ہیں، اور جو سمجھ میں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں بھی سمجھ میں آ رہی وہ بھی اللہ پاک کی پیدا کر دی، اس کو بھی چلانے والا، پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا اور ختم کرنے والا وہی اللہ پاک کی ایک ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو اس کو کنٹرول کر سکے اور اس کو بنا سکے اور اس کی پرورش کر سکے. اب یہ دوسری آیت بھی آج میں نے یہ اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے. اب تھوڑی سی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک آیت سے آگے ہم جائیں، آہستہ آہستہ اس میں ہم اضافہ کریں، کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ کئی الفاظ جو ہے، حروف اور جو سمجھنے والی کچھ ایسی باتیں ہیں وہ چونکہ بار بار آ رہی ہیں، اور اس پر جیسے وہ اس کے اوپر ہم جب سے یہ شروع ہے اس وقت ہم بات کر چکے ہیں. اب یہ جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے بات، وہاں جا کے ہم اس کو دیکھ لیا جائے کہ یعنی اس میں
اس کے کیا معنی ہوں گے. تو چونکہ وہ بار بار لفظ آ رہا ہے تو اس میں پھر ٹائم مزید جو ہے اس کو اس پہ چلا جائے گا. تو اس لیے شروع میں نے ایک آیت رکھی تھی. اب انشاءاللہ آج یہ 2 آیت ایک ساتھ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یعنی اس طریقے سے بڑھاتے بڑھاتے پھر ہم ایک کوشش کریں گے کہ ایک اگر کم آیت کا اگر کوئی رکوع ہے تو اس کو ایک ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہے کہ ابھی ذرا یعنی بتدریج ہم چلیں گے. جیسے اب 2 آیت تک ہم آئیں اور تیسری آیت بھی ہے تو سامنے میں نے سوچا تھا کہ کر لوں اس کے بھی کچھ الفاظ معنی مشکل وہ میں نے سارے سیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے جس طریقے سے ہم ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. لیکن ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ مختلف ہے کہ ہے انہی کی بات. وہ یہود کی بات ہی چل رہی ہے کہ وہ ہفتے والے دن ان کو منع کیا تھا اور اس سے جو ہے نا اس میں انہوں نے جب اس سے حد سے تجاوز کیا اپنی حد سے بڑھے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ یعنی بندر ہم نے ان کو بنا دیا. تو وہ تھوڑی سی ذرا سی مختلف بات تھی اس لیے میں نے اس کو ذرا اس کے ساتھ علیحدہ رکھا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے ثم تولیتم پھر جو ہے وہ لوٹ گئے تم پھر لوٹ گئے تم من بعد ذالک اس کے بعد. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس میثاق کا ذکر ہو رہا ہے, اس عہد کا ذکر ہو رہا ہے, اس ایگریمنٹ کا, اس معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے جو عہد لیا گیا تھا کوہ طور کو اوپر سروں کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد. اس کے بعد بھی یہ کیا انہوں نے. یہ اللہ پاک دیکھیں یہ بتا رہے ہیں بات. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اتنا پختہ عہد کیا گیا اور اس وقت یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی نے چسک بھی جائے کہ وہ نہیں میں نہیں کرتا. بھائی اپنی نظروں سے دیکھ رہے اتنے بڑا پہاڑ سا, پتھر نہیں پہاڑ, دیکھیں نا آپ پتھر بھی کہا جا سکتا تھا. پہاڑ کا پہاڑ اٹھا کر جو ہے ان کے سروں پر کھڑا کیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. تو اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کہا ہو کہ نہیں مانتے, سب نے مانا. تو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ پھر جو ہے یہ پھر گئے اس سے من بعد ذالک اس کے بعد پھر پلٹ بھی گئے. اب یہ ہے کہ تولن یہ آپ دیکھیں کہ کسی کی طرف سے پھر جانا اس کے معنوں میں آتا ہے. اور اس کے جو ہے وہ یعنی اب اس کے معنی بھی 2 ہیں. یعنی کوئی سامنے ہو تو اس سے اگر میں منہ موڑوں, یعنی دیکھیں نا اس کا ایک کسی سے بے رخی کرنا منہ موڑنا, اور دوسرا مطلب ہے کہ کسی کی طرف رخ کرنا دوستی کرنا. دیکھیں یعنی ایک سامنے ہے اس سے جب میں منہ موڑتا ہوں پھرتا ہوں تو میرا منہ یقیناً کسی نہ کسی کی طرف تو پھر ہوتا ہے. یعنی بالکل ایسے میں موڑوں گا تو اس سے تو میرا منہ مڑ جائے گا لیکن کسی کی طرف میرا منہ ہو جائے گا. یہ اس معنوں میں بھی آتا ہے. یعنی بالکل منہ موڑ کر بے رخی کر لی, بے رخی کے بعد ایک سے بے رخی کی تو دوسرے سے دوستی کر لی. تو یہ کیسا لفظ استعمال کیا ثم تولیتم, تم پھر بے رخی تم نے اختیار کی, پلٹ گئے تم, منہ موڑ لیا. یعنی حق کو دیکھتے ہوئے وہ جو حق ہم نے دیا تھا, جو کتاب ہم نے دی تھی, اس حق کو دیکھتے ہوئے تم نے اس سے منہ موڑ کے دوسری طرف منہ کر لیا. یعنی حق سے باطل کی طرف منہ کر لیا, تم نے منہ موڑ لیا. اب یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی پھر اللہ پاک کیا کرے, فلولا تو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا فضل پر ہم بات کر چکے ہیں, زیادہ ٹائم ہو جائے گا اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو انی فضلتکم وہاں پر اس کی ڈیٹیل موجود ہے. تو ابھی اتنی بات ہے کہ اللہ کا فضل, اللہ کی مہربانی, اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا علیکم تم پر, ورحمتہ اور اس کی رحمت,
فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے. دیکھیں یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اتنے پختہ عہد کے باوجود، ایسا پختہ عہد جو یعنی کوئی 1% بھی جو ہے نا، ایک بھی پرسن نہیں ہوگا ایسا اس وقت کا کہ جس نے کہا ہوگا کہ نہیں میں نہیں مانتا. یعنی کتنی وحشتناک ایک بات ہے، اتنا بڑا پہاڑ سر پہ کھڑا ہو کے اس کو کہا جائے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. جی ہم مانتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ہٹا لیا گیا، کر دی گئی مہربانی کہ پکڑو اس کو، یعنی اس تورات کو اور اس ہمارے قوانین کو اور اس ہمارے ہدایت نامے کو پکڑو اس پر، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر کیا آ رہی کہ پھر تم پھر گئے. یعنی فوری طور پر ہٹنے کے بعد ہی جو ہے نا یہ ہو گیا کام کہ یہاں ہٹا، آہستہ آہستہ پھر اسی ڈگر پر چل پڑے. تو یعنی اس کے باوجود بھی جو ہے نا اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے نا اگر ہمارا فضل نہ ہوتا اور ہماری رحمت نہ ہوتی تو تم جو ہے نا وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا ہے، یہ بات اس میں سے مل رہی ہے کہ یعنی جیسے اور قوموں کا جو ہے وہ حشر ہوا تو ان کے ساتھ وہ نہیں ہوا. یعنی ہماری رحمت، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر رحمت ہے، رکھی ہوئی ہے رحمت، فضل بھی رکھا ہوا ہے، رحمت بھی رکھی ہوئی ہے. آج 2023 میں بھی ہمیں یہی سمجھ بھی آ رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، ہم چل بھی رہے ہیں. بے شک تعداد میں کم ہے، لیکن ہے کہ اللہ کا فضل تو ہے نا. اللہ کا فضل نہ ہو تو یہ یہاں پر ان کا وجود رہ سکتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری آزمائش کے لیے یہ سب کچھ ہے. یعنی بہت بڑی نبرد آزما ہے اس وقت مسلم ممالک اور مسلم امت جو ہے، مسلمان قوم جو ہے، بحیثیت قوم جو ہے، یہ کافی بہت زبردست ٹکراؤ ہے. ہم وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ہے کہ ابھی بھی دیکھ لیں کہ آج 2023 میں، اکتوبر 2023 میں یہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور آج 20 اکتوبر ہے، اور یہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کرنے والا کون ہے. بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، اور وہ اسرائیل ایک ملک ہے، اور وہ کس طریقے سے بیٹھا ہوا اور کتنے مظالم ڈھا رہا ہے. یعنی ان کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنے یہ مظالم ڈھا رہے ہیں، لیکن ہے کہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کام ہو رہا ہے. بحیثیت قوم میں خود بھی اس میں اپنے آپ کو مجرم گردانتا ہوں کہ میرا کیا کردار ہوا، میں نے کیا کیا. لیکن ہے کہ ہوتا تو ہے وہ ریاست اور سلطنت کا یہ کام ہے کہ یہ سب کچھ کام کرنا اور اس کی آواز اٹھانا اور اس سے ٹکراؤ کرنا یا جو بھی کچھ کرنا. ایک عام انسان کی حیثیت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، اس بات کو حق سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ تک تو کر سکتا ہے. لیکن ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والے میں ہو جاتے، یعنی ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. اس قوم کو جو ہے نا فرعون کو غرق نہیں کر دیا، فارغ نہیں کر دیا اس کو. یہ چل رہے ہیں وہ اتنے عروج پر آ کر قوم عاد، سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم. یہ دیکھیں آپ قوموں کو جو ہے نا پتھروں برسا کر، ہوائیں چلا کے، طوفان چلا کے، زلزلوں میں غرق اور ختم ہو گئے. وہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے بچوں میں کوئی نہیں ہے. یہ چل رہے ہیں. تو یعنی ایک تو یہ کہ باطل نے تو چلنا ہے، ان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ شاید لعلکم، شاید کہ تم جو ہے نا بچ جاؤ. دیکھیں نا یہ ہمارے لیے تو آ ہی رہا ہے، ان کے لیے بھی یہی آ رہی بات ہے.
زیادہ تر دوسروں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہمارے لیے تو ہے یہ بات، لعلکم، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم شاید کہ تم سمجھ جاؤ، عمل کرنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہ ایک ویسے جملے کے لحاظ سے ایک آرزو مند ہے یہ بات، یعنی ایک امید سی، کہ ہو سکتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ان باتوں سے، ان جملوں سے، یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گناہ کبیرہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اللہ پاک کو رجوع کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ ہوش و حواس قائم ہے، شعور دیا ہوا ہے، ہدایت نامہ سامنے ہے ہمارے، اپنی آنکھوں سے دنیا میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اتنے تو بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ اگر ذرا سا بھی وہ نہیں کرے گا تو وہ تو پھر دلوں پر مہر ہے، وہ ان کا فیصلہ ایک ویسے بھی ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی فیصلوں کے حساب سے اور یعنی جزا و سزا کے حساب سے کچھ تھوڑی سی اور ایک ہے تفصیل، لیکن ہے کہ وہ پھر تھوڑا زیادہ ٹائم لے لے گی، 36 منٹ ہو گئے، تو کوشش ہے کہ اس کو اب ایسی جو کچھ قریب مضامین سے متعلق ہو یہ بات ہو تو ان کو جو ہے نا 2 یا 3 آیات کو ملا کے اس طریقے سے کریں، تو وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور سامنے رکھوں گا، یعنی موقع کے حساب سے، اس مضمون کے حساب سے کہ وہ جزا سزا دنیا کی اور آخرت کی، اس میں یعنی کس طریقے سے یہ فرق ہے، اور کیا اس کے ایک تھوڑی سی اور ایک حقیقی بات ایک اور بھی ہے اس میں۔ تو بس یہ کہ ان آیات اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا کر اللہ پاک نے اس میں نشانیاں ہمارے لیے بھی ہیں، اور ہر انسان کے لیے، اور خصوصی طور پر جو وہ قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کے لیے اس میں ایک پیغام ہے جو اس کو تلاش کرنے کی ہر وقت ضرورت رہنی چاہیے، اور ہے بھی، اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنی توفیق دی ہوئی کہ ہم اس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں یعنی پوری انسانیت کو، یعنی سارے لوگوں میں، خیرکم سارے لوگوں میں وہ بہترین ہے، وہ جو اس کو رجوع کرتا ہے، اس کی طرف سوچتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو جو سکھانے والے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، جو جس طریقے سے وہ جن سے ہم سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اتنا کچھ کام کیا ہوا، دیکھیں یہ ڈکشنری، لغت بننی، معنی بننے، عربی ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہم عربی کی بات کو ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئے دن جو آیت آگے آ رہی ہیں، جس سے جیسے بڑھ رہے ہیں، ایک نئی بات، ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے پوری توقع اور امید ہے اللہ پاک کی ذات سے، اور اسی سے ہم توفیق مانگتے ہیں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہی سے توفیق مانگتے ہیں۔ تو اس کے پڑھنے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں جو کمی، کوتاہی، غلطی، بے ادبی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے خاص لطف و کرم سے اور فضل سے اللہ پاک اس کو درگزر فرمائے اور معاف فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔